آفس بوائے سے ایک ٹریڈر بننے کی سٹوری. اکثر صفائی وغیرہ آفر کار ہوتا تھا آفس میں دیکھتا تھا یار کوئی بائی کار ہے کوئی سیل کار ہے. میں بڑا شوق تھا مجھے سارے اس طرح آپس میں باتیں کر رہے. میں میرے جیسا بندہ ٹریڈنگ کر سکتا ہے نا تو ہر بندہ ٹریڈنگ کر سکتا ہے. ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں. والد صاحب میرے ریلوے ملازمین تھے. تو ایک دن میں کنٹینر خالی کر کے گھر جا رہا تو میرے ساتھ نا واردات ہو گئی تھی. اللہ کہ میں پڑھا لکھا بھی اتنا نہیں ہوں. سب سے پہلے یہ بتا دوں جس ٹائم پروفٹ ہو جائے میں بڑا خوش ہو جاتا. کوئی TPSL نہیں لگا, کچھ رسک مینجمنٹ کا نہیں پتہ. 6 منتھ میں سمجھ لیں دونوں میں نے فیس 1 اور فیس 2 پاس کر لیا تھا. روز سویا ہوتا تھا, بے عزت کر دینا, ابو ڈانٹ دیتے کیونکہ والد صاحب کی ایج بھی اتنی ہو گئی تھی 16 ایئرس کے. تو وہ پھر میں کہتا تھا آگے سے میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں نا جن کی وجہ سے انہیں کوئی پریشانی لگ جائے. میں نے کافی اپنے آپ کو پھر چینج کرنا شروع. میری ہمت نہیں تھی آپ سے بات کرنے کی, میں شرماتا. جس ٹائم میں پروفٹ کرتا تھا تھوڑی میں خراب ہو جائے میں کہتا تھا یار نہیں اس طرح. جب لاس ہو جائے میں پریشان ہو جائے میں کہتا تھا یار استاد نے بولا ہے پھر اکاؤنٹ لے لوں گا یہ. السلام علیکم, ویلکم بیک. آج آپ کے لیے میں ایک انسپائرنگ سٹوری لے کے آیا ہوں. ایک آفس بوائے سے ایک ٹریڈر بننے کی سٹوری. یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو ڈفرینٹ جگہوں پہ آفس بوائے کی جاب بھی کرتا رہا اور میرے پاس آیا اور اس نے ٹریڈنگ سیکھی. اس کے بعد اس کو سکسیس ملی. ساری کی ساری کہانی آپ کو سنائیں گے. سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں عمر سے. عمر السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے استاد جی؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. عمر آپ بتائیں کہ آپ نے ادھر آنے سے پہلے, گیم آف فارسٹ کو جوائن کرنے سے پہلے آپ نے کہاں کہاں جاب کی, آپ کی مطلب جرنی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا کہ مجھے اتنا اچھا استاد ملا ہے جس کی وجہ سے آج میں اس جگہ پر بیٹھوں. تو میں نے استاد جی بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کو دیکھا ہے پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے. میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کروں. حالانکہ میں اس آفس میں ہی ہوتا ہوں لیکن ایک مجھے شوق تھا کہ میں اس مقام پہ پہنچوں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کروں. تو آج اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج میں اس جگہ پر بیٹھوں. جتنا شکریہ ادا کروں اللہ پاک کا کام ہے. سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا میں راولپنڈی کا رہائشی ہوں. ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں. والد صاحب میرے ریلوے ملازمین تھے. تو میں اس سے پہلے میں نے بہت سی جگہ پہ کام کیا ہے. لوڈنگ کا کام کیا ہے. ادھر کین ووڈ کمپنی تھی بسکٹ کی, ادھر میں نے کام کیا لوڈنگ کا. بہت مشکل کام تھا, کنٹینر خالی کرنا. رات کو 2 بجے تک کنٹینر خالی کرتا تھا میں. تو ایک دن میں کنٹینر خالی کر کے گھر جا رہا تو میرے ساتھ نا واردات ہو گئی تھی. جس طرح کے حالات چل رہے ہیں آج کل. تو والد صاحب بہت پریشان ہو گئے تھے, کہتے ہیں کام چھوڑ دو آپ. میں نے چھوڑ دیا کام چھوڑنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ کام کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں ہے. کام میں نے چھوڑا, 1 مہینہ گزر گیا, 2 گزر گیا. والد صاحب پریشان ہونے پڑ گئے تھوڑے کہ سارے بھائی میرے کام کر رہے تھے, میں ہی بیچ میں ایک ویلا ہو گیا تھا بیچ. تو والد صاحب پریشان رہنے پڑ گئے. میں بیٹھ دوستوں کے ساتھ پھرنے پڑ گیا. آوارہ گردیاں جو ان سے ہوتی ہیں وہ شروع کر دی. آگے پیچھے گھومنا پھرنا, ایک عجیب سا نا گھر میں سانوں کو پریشان کر کے میں نے رکھ دیا تھا. پوری رات باہر پھرنا, آوارہ گردیاں کرنا اور صبح پورا دن سوئے رہنا. گھر والے دیکھتے تھے کیا کہہ رہا ہے یہ, زندگی خراب کر رہا ہے اپنی. پہلے کہ الگ میں پڑھا لکھا بھی اتنا نہیں ہوں. سب سے پہلے یہ بتا دوں. اچھا آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے, کتنے پڑھے لکھے؟ میں نے 8 کیا استاد جی. میں نے اسکول ڈراپ کر دیا. تو اس سے پہلے میں نے 5 کیا چھوڑ کے. میں نے حافظ قرآن ہوں الحمدللہ. میں نے چھوڑ دیا بیچ میں. حفظ میں نے شروع کیا آدھے میں نے سمجھیں جیسے ہی تھوڑے 15 ایکسپائری کیا میں نے چھوڑ دیا. بہت سے لوگوں نے مجھے بولا کہتے ہیں گناہ ہے یہ, اس کو سٹارٹ کرو واپس. پھر میں نے اس کو سٹارٹ کیا. میں نے الحمدللہ اپنا قرآن پورا کیا. اس کے بعد میں آہستہ آہستہ پھر پڑھنے کا دل ہی نہیں کیا. حالانکہ پرائیویٹ اسکول میں ابو نے ڈالا تھا مجھے. فیسیں بھی اتنی تھی. ابو ایک کمانے والے تھے, 5 بھائی سارے پڑھ رہے تھے. گھر میں اور کوئی ہے بھی نہیں تھی, بس ایک ابو کی انکم تھی. ابو نے جیسے تیسے کر کے مجھے پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیا. تو میں گیا 5-6 مہینے ادھر پڑھا. دل ہی نہیں کرتا تھا. میں نے کہا نہیں یار اس عمر میں نہیں پڑھنے ہوگا کیونکہ ایج اتنی ہو گئی تھی. بس پھر پڑھنے کا دل ہی نہیں کیا. میں نے ساتھ کے جو دوست تھے وہ بھی لوفر سے ہی تھے, بس ان کے ساتھ مل گیا. اسکول بھی ڈراپ. اچھا اس کے درمیان آپ نے جاب چھوڑی. جاب چھوڑنے کے بعد پھر یہ ساری کہانی ہوئی. اس کے بعد دوبارہ بھی جاب کی آپ نے؟ جی. اس کے بعد میں بازار میں لگا رہا, گارمنٹس کا کام کیا میں نے. پھر میں والد صاحب کے ساتھ اسٹال پہ جانا شروع کر دیا, فروٹ والے. ادھر کام کیا. منڈی میں جو ہوتا ہے گاڑیاں خالی کرنا وہ کیا. اچھا تو آپ نے ڈفرینٹ فروٹس والی جگہ پہ ایسے مزدوری بھی کی ہے. مزدوری کرنے کے بعد پھر آپ نے مطلب کچھ سوچا کہ یار اس سے گزارا نہیں ہو رہا,
کچھ اور کرنا چاہیے, ایکسٹرا انکم کمانی چاہیے, یا پھر زندگی میں کچھ بڑا سوچ تھی کہ کچھ بڑا کرنا ہے؟ بالکل استاد جی, سوچ تو ہے تھی کیونکہ گھر کے حالات اس طرح تھے. میں نے کہا یار کچھ کرنا ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں, اس طرح کا کام کرنا ہے میں نے. تو بھی میرے پاس میرا دوست آیا ایک, تو اس نے مجھے بتایا, کہتا ہے کیا کام کر رہا ہے آج کل. میں نے بولا فری ہے. حالانکہ میری عابد بھائی ان کے ساتھ میرا رابطہ نہیں تھا, میرے بڑے بھائی کے دوست تھے وہ. تو اس نے مجھے بتایا, کہتا ہے یار عابد ہے, اسے چاہیے آفس بوائے, ایک لڑکا چاہیے نا. میں نے کہا یار ٹھیک ہے, میں ویسے بھی فری ہوں, کیونکہ گھر والے مجھے روز سویا ہوتا تھا بے عزت کر دینا, ابو ڈانٹ دیتے, کیونکہ والد صاحب کی ایج بھی اتنی ہو گئی تھی 16 ایئرس کے. تو وہ پھر میں کہتا تھا آگے سے میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں نا جن کی وجہ سے انہیں کوئی پریشانی لگ جائے. میں نے کافی اپنے آپ کو پھر چینج کرنا شروع کر دیا, نمازیں شروع, واپس اسی لائن پہ آ گیا, دعائیں کی اللہ پاک سے کہ کوئی ایسا وسیلہ بن جائے, کوئی ایسا ہو جائے کہ کسی جگہ میں سیٹ ہو جاؤں. تو پھر وہ لڑکا میرے پاس آیا, وہ جا رہا تھا کام پہ, گاڑی لے کے آیا, کہتا ہے کیونکہ میں نے لوڈنگ کا آپ کو بتایا تھا, لوڈنگ کا میں کام کرتا تھا, تو وہ میرے پاس آیا, تو ہم مال اتارنے نہیں جا رہے تھے جون سا ہوتا ہے. تو میں اس کے ساتھ گیا, تو اس نے مجھے بتایا یار, کیونکہ وہ عابد اس کے محلے میں ہی رہتا تھا, تو اس نے بتایا کہ اس طرح عابد کو آفس بوائے چاہیے. تو پھر آپ عابد کے پاس آفس بوائے آ گئے تھے, مطلب آپ عابد نے آپ کو کہا تھا کہ گیم آف فوریکس میں جو اس طرح سے آپ وہاں سے اسٹارٹ ہوگی آپ کی جرنی. تو اس سے پہلے ٹریڈنگ کا پتہ تھا, یا پھر اس سے پہلے ٹریڈنگ کا کچھ نہیں پتہ تھا؟ اس سے پہلے ٹریڈنگ کا تو بالکل نہیں پتہ ہے استاد, میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا یہ بھی کچھ ہوتا ہے. میں جس ٹائم عابد بھائی کے پاس آیا, تو وہ لے کے آئے مجھے اس طرح گیم آف فوریکس میں آپ کے پاس لے کے آیا استاد جی. میں ادھر آیا تو میں کیونکہ کام کرنا تھا, میں سوچا ہوا تھا کام کرنا ہے, اب جو بھی ہو جائے, کیونکہ گھر اس طرح کا سین ہو گیا تھا. میں نے کہا اب جو بھی ہے یہی ہے سب کچھ. کام شروع کر دیا, آفس بوائے میں لگ گیا. حالانکہ لوگ شرماتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں کسی کو کہ جی ہم آفس بوائے لگے ہوئے ہیں. میں نے تو سب کو بتایا جی میں کہ اس طرح میں آفس بوائے ادھر لگوں, تو یہ میری سیلری ہے, سب کچھ میں نے بتایا, اس طرح میں ادھر کام کروں, مجھے کوئی شرم نہیں ہے اس میں, جو کچھ ہے یہ سامنے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو ٹریڈنگ کا کب شوق پیدا ہوا, مطلب یہ جو لڑکے ساتھ ٹریڈنگ کرتے تھے ادھر سے شوق پیدا ہوا؟ بالکل, میں اس طرح کام کر ہوتا تھا, اکثر صفائی وغیرہ اوپر کر ہوتا تھا آفس میں دیکھتا تھا یار کوئی بائی کر رہا ہے, کوئی سیل کر رہا ہے. میں بڑا شوق تھا مجھے, سارے اس طرح آپس میں باتیں کر رہے, میں اچھا, تو یہ دیکھتا شوق ہوتا. پہلے سے نہیں تھا, یہاں پہ آ کے ڈیولپ ہوا؟ جی, یہ ادھر آ کے میں نے دیکھا کہ یار یہ بھی کوئی دنیا ہے, یہ بھی کوئی وہ ہے. تو ادھر سے میں نے ان ساروں کو دیکھا. میں عابد بھائی کو میں نے ایک دفعہ بولا تھا, میں نے کہا یار میں نے بھی یہ اسٹارٹ کرنا ہے, تو انہوں نے مجھے ڈیمو اکاؤنٹ بنا دیا. ڈیمو اکاؤنٹ انہوں نے مجھے بنا کے دیا, تو اس پہ میں اس طرح ہی بس دیکھوں بائی کر دیا, سیل کر دیا. میں جس ٹائم پروفٹ ہو جائے میں بڑا خوش ہو جاتا, کوئی ٹی پی ایس ایل نہیں لگا, کچھ رسک مینجمنٹ کا نہیں پتہ. میں عابد بھائی کو بتاؤں جی یہ دیکھو یہ کیا میں نے, وہ بھی کہتے ہیں اچھا, صحیح ہے ان صحیح ہے کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے نا, یا ان کا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ٹریڈنگ کر رہے ہیں. ایک دفعہ آئے تو انہوں نے کہا جی میرے پاس یہ اکاؤنٹ ہے, تو یہ آپ دیکھ لینا. اچھا, انہوں نے رسک مینجمنٹ ڈفرینٹ لوگوں سے سیکھ لی, کریم کے اندر ہی جو ہے اسٹریٹجی وغیرہ آگے پیچھے انہیں تھوڑی سی ٹیکٹک سیکھ لی کہ کس طرح سے مارکیٹ کو دیکھتے ہیں, مطلب بیسک لیول کی. اس کے بعد یہ آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کی رسک مینجمنٹ بڑی پراپر تھی, مطلب $1,00,000 کا اکاؤنٹ تھا اور وہ 4% مائنس میں تھا, تو ایک ہزار کے ایس ایل, 1,000 کے ٹی پی لگ رہے. تو میں نے کہا یار اس بندے کے اندر ٹیلنٹ ہے. تو میں نے کہا چلو آؤ تم, پھر جو میں کلاسز دیتا تھا دوسرے اسٹوڈنٹس کو جو کہ میرے مطلب ساتھ ہوتے تھے, تو میں نے اس میں اس کو بھی بٹھانا اسٹارٹ کر دیا. اس سے آگے کیا ہوا, جب کلاسز آپ نے لینا اسٹارٹ کی تو آپ نے کیا نیا سیکھا؟ میں کلاسز لینا جب میں نے اسٹارٹ کی استاد جی, اس سے پہلے تو میں نے جب عابد بھائی کو بتایا تھا کہ میں ایسا ٹریڈنگ کروں, انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. اللہ میری ہمت نہیں تھی آپ سے بات کرنے کی, میں شرماتا ہے, میں کہتا نہیں یار کچھ آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ نہ میں پڑھا لکھا تھا. میں نے کہا آگے سے ہمیں کوئی بے عزت نہ کر دے, تو کر ہی نہیں سکتا. اس کو ایک اور ڈاؤٹ بھی تھا کہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا وہی صرف ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. تو وہ ڈاؤٹ بھی اس کا دور کیا گیا کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر پڑھے لکھے ہیں, کیونکہ اس کو میرا بھی پتہ چلا کہ یار یہ بھی یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ. اس نے کہا چلو کوئی اتنا فرق نہیں ہے, میں 8 پڑھا ہوں تو یہ 12 پڑھا, تو 4 سال کا ہی فرق ہے. اس وجہ سے اس کے اندر کانفیڈنس آ گیا. پھر اس نے آگے مجھ سے بات کر لی اور پھر میں نے اس کو پراپر سکھانا اسٹارٹ کیا. پھر آگے آپ نے کیا مطلب ایسا سیکھا, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا سیکھا جس کی وجہ سے آپ مطلب بہتر ہو گئے ٹریڈنگ میں؟ بالکل ایسے ہی استاد جی. پھر اس کے بعد میں نے باقاعدہ اپنی رسک مینجمنٹ جو ہوتی ہے انالیسس, وہ مجھے پتہ لگا اس کے پیچھے پوری انالیسس ہوتی ہیں, پورا مارکیٹ چارٹ دیکھنا پڑتا ہے, ہر چیز وغیرہ دیکھ کے پھر ٹریڈ کرنی پڑتی ہیں. میں نے بہت سی چیزیں ہر بندے سے سیکھی. آپ کلاس دے رہے ہوتے تھے, میں آپ بیٹھا ہوتا تھا پاس, میں دیکھتا تھا یار اس طرح استاد سے آپ سے میں نے چیزیں سیکھی, عبداللہ بھائی سے, عابد بھائی سے, ساروں سے, جتنے ٹیم ممبر ہیں ساروں سے تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھا.
تو آج الحمدللہ آپ نے جو اکاؤنٹ دیا تھا 100K والا اس پہ میں نے اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. تو جب اس نے پراپر ٹریڈنگ کی تو جو چیزیں میں نے سکھائی تھی اس کو ایز اٹ از فالو کر رہا تھا. تو میں نے اس کو ایک 100K کا FTMO کا اکاؤنٹ لے کے دے دیا. اس اکاؤنٹ کو میں نے کہا کہ یار یہ اکاؤنٹ بے شک اڑانا ہوا اڑا دینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن رسک مینجمنٹ آپ کی پراپر ہونی چاہیے. اور سیٹ اپس میں آپ سے پوری کی پوری آڈٹ کروں گا کہ یار جو سیٹ اپس آپ کو میں نے بتائے ہوئے ہیں, جو چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں, جو گائیڈ لائنس دی ہیں, جو رولس پراپر دیے ہیں, ان ساری چیزوں سے نہیں ہٹنا. اگر اس سے ہٹے تو میں پورا 1 سال تمہیں سزا دوں گا اور کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں لے کے دوں گا اور ٹریڈنگ بھی نہیں سکھاؤں گا. تو یہ چیز ذہن میں رکھنا. اور پھر میں نے اس کو پراپر رولس دی اور اس نے پھر رولس پہ ٹریڈنگ کی. اچھا آپ نے فیز 1 کتنے عرصے میں پاس کیا؟ میں نے فیز 1 کیا ہے 6 منتھ میں, سمجھ لیں دونوں میں نے فیز 1 اور فیز 2 پاس کر لیا تھا. فیز 1 میں جب میں ٹریڈ کرتا تھا پہلی بار جب میں نے شروع کیا تو 2% میں نے گین کیا, اس کے بعد پھر 2% مائنس میں آ گیا. میں جس ٹائم میں پروفٹ کرتا تھا تھوڑی میں خراب ہو جائے, میں کہتا تھا یار نہیں اس طرح, جب لاس ہو جائے میں پریشان ہو جائے, میں کہتا تھا یار استاد نے بولا ہے پھر اکاؤنٹ لے لوں گا, یہ وہ بھی دیکھتا تھا. لیکن پھر بھی الحمدللہ میں نے فیز 1 کلیئر کیا. فیز 2 کلیئر کرنے کے بعد الحمدللہ آج میرا پے آؤٹ بنا ہوا ہے. اچھا تو ایک پے آؤٹ جو ہے ان کا ماشاءاللہ سے آ چکا ہے. فیز 1 انہوں نے پاس کیا, فیز 2 پاس کیا. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ڈی موٹیویٹ بیچ میں ہو جاتے تھے, جب ان کو لاسز ہوتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ مارکیٹ میرے کام کی نہیں ہے, میں نہیں کھیل سکتا, میں نہیں جیت سکتا. ٹھیک ہے, ٹریڈنگ میں ڈی موٹیویٹ ہونا بہت نارمل سی بات ہے. میں نے اس کو سکھایا کہ یار یہ موٹیویشن دی کہ یار یہ نارمل سی بات ہے, ایسے ہوتا رہتا ہے. جب اس کے پاس لائیو اکاؤنٹ آیا تو میں نے ایک چیز بتائی کہ یار اس میں $400 500 $600 سے اوپر نہ جانا. ٹھیک ہے, کوشش کرنا کہ بس $100 150 کا رسک لو اور کچھ نہ کچھ پے آؤٹ بناؤ تاکہ فیس ریفنڈ ہو, اور اس کے بعد آپ ایکسٹرا اکاؤنٹ بھی لے سکو, اور جو ہے بڑے پے آؤٹ کے چکر میں نہ جانا. اچھا تو لائیو اکاؤنٹ پہ کس طرح سے آپ نے ٹریڈ کیا؟ لائیو اکاؤنٹ میں نے اس طرح ٹریڈ کیا ہے نا کہ $100 جس طرح آپ نے مجھے بولا تھا $100 سے اوپر نہیں جانا. کسی ٹائم تو میں کہتا تھا یار ایک ہی بار لے کے بنا لوں, مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر مجھے بات یاد آتی تھی آپ کی, میں کیا استاد نے بولا ہوا ہے وہ ہسٹری دیکھے گا پھر $100. میں نے پھر وہی اپنے $100 کے ساتھ اپنا الحمدللہ پے آؤٹ بنایا ہے فرسٹ. ایک اور جو ہے ان کو لائیو اکاؤنٹ ملا FTMO کا. FTMO کی جو ہے یہ رولس ہیں کہ جب آپ ایک اکاؤنٹ میں پے آؤٹ بناتے ہو وہ اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے اور آپ کو نیا اکاؤنٹ ملتا ہے. اس میں بھی ماشاءاللہ سے کتنے ڈالرز بنا چکے ہیں جی؟ اس میں بھی ابھی $1000 کا پے آؤٹ میرا بنا ہوا ہے. اس میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ $200 $250 جو ہے وہ پر ٹریڈ رسک لینا, اور اس طرح سے $1000 بنے تو بند کر دینا, کیونکہ بہت ہے آپ نے جو ہے پیسے بن جائیں تھوڑے بہت آتے رہیں بس, ٹھیک ہے نارمل گزارا چلتا رہتا ہے. تو یہ نہیں کہ اسٹارٹ سے اٹھ کے بندہ جو ہے 10 اسٹیپ پہ جمپ مارے کہ میں نے $10,000 کا پے آؤٹ لینا ہے. تو یہ تھوڑی سی ایکسپیرینس کی باتیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اکاؤنٹ پاس کیا, پاس کرنے کے بعد جو ہے ایک دم سے آپ نے کہا جی میں تو $20,000 پے آؤٹ بناؤں گا. آپ نے بالکل سلو لے کے چلنا ہوتا ہے, اور یہی چیز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہوں. اب اس کے بعد آگے سنتے ہیں جی, آپ نے مجھے فیس کتنی دی تھی؟ میں نے $1,00,000 دیا تھا استاد جی, جون صاحب نے 10,000 کر کے سیلری میں سے کاٹا تھا, تو اسی سے ہی بس آج. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کہا اگر تمہیں فری میں مل گیا نا کچھ تو تم نے اس کی قدر نہیں کرنی. تو تمہیں پتہ ہوگا کہ تمہاری محنت تم کر رہے ہو, ٹھیک ہے, ادھر آ کے تم جو مرضی کر رہے ہو, کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا. کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جھاڑو مار رہے ہیں تو جھاڑو مارنا کوئی چھوٹا کام ہے, کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا. میں نے خود ایز اے BA بھی کام کیا ہوا ہے, وہ اس سے بھی مطلب برا کام ہے کہ آپ کو روڈ پہ کھڑے ہو کے جو ہے لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہاں پہ تو کوئی لوگوں کی منتیں تو نہیں کرنی پڑ رہی تھی, اپنا جو ہے حق لال کی جو ہے کمائی تھی اور بس گھر جانا تھا. تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی میں آپ کی سیلری میں سے 40,000 میں سے 10,000 روپے کاٹا کروں گا, اور آپ کی جو فیس میں پھر لے لوں گا. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے ٹریڈنگ سیکھ لی تو میں نے اسی پیسوں سے اس کو اکاؤنٹ لے کے دے دیا, اور جب فیس ریفنڈ آئی تو میں نے واپس لے لیا کہ فیس ریفنڈ مجھے واپس کر دو, اور پے آؤٹ دے دیا. اور اس کے بعد جو ابھی $1,000 آئے گا 50% میرا 50% ان کا, پیسے بھی یہ بھی کمائیں گے اور مجھے بھی کما کے دیں گے, اور آگے انشاءاللہ میں ان کو اور اکاؤنٹس بھی لے کے دوں گا. اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں نے ٹریڈنگ کیسے کروں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے جو کیوریز آتی رہتی ہے ہمارے پاس. تو دیکھیں ٹریڈنگ آپ نے کرنی ہے تو ٹریڈنگ میں پیسہ تو لگتا ہی لگتا ہے, پیسے کے بغیر ٹریڈنگ کرنا امپاسبل ہے. یا تو آپ کے پاس کوئی بندہ ہو کہ جو آپ کو فنڈ بھی دے رہا ہو, گائیڈ بھی کر رہا ہو, کوئی ٹریڈر ہو تو پھر الگ بات ہے. لیکن اگر آپ اپنے اون پہ ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں پیسے کے بغیر ٹریڈنگ کر لوں گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. عمر بھائی آخری کوئی ایک پیغام دیں کہ یار کیا مطلب کرنا چاہیے ٹریڈرز کو کہ وہ کامیاب ہو سکیں. میں تو استاد جی یہی ساروں کو بولوں گا کہ اگر میرے جیسا بندہ ٹریڈنگ کر سکتا ہے نا تو ہر بندہ ٹریڈنگ کر سکتا ہے, کیونکہ مجھے تو امید نہیں تھی اپنے پہ, بالکل ہی میں سوچا نہیں تھا اس طرح میں کر لوں گا. ساروں کو میں یہی بولوں گا کہ
محنت کریں, محنت سے سب کچھ ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے جی. محنت جو ہے ریکوائرڈ ہوتی ہے. ایون کہ آپ دیکھیں امیزون کی اگزامپل لے لیں, 8 سال جیف بیزوس اپنی کمپنی میں فنڈ ڈالتا رہا اور 0 روپے اس نے کمائے, کوئی پیسہ اس نے نہیں کمایا, اور ایٹ دی اینڈ اس کی کمپنی آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ محنت تو لگتی ہے, ٹائم بھی لگتا ہے, آپ کو گیو اپ نہیں کرنا. تو اگر آج عمر گیو اپ کر دیتا ہے, اگر اس کا لیٹس سپوز اکاؤنٹ لوز ہو جاتا ہے, اس کے بعد اگر گیو اپ کر دیتا ہے تو وہاں پہ اس کی سٹوری ختم ہو جائے گی, دی اینڈ. تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لیا ہے, امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اینڈ کہاں پہ کیا ہے. اب اگر اس نے سٹارٹ لے لیا ٹریڈنگ میں, کوئی 1000 1200 1500 ڈالرس کما لیے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا ٹریڈر بن گیا. اب اس کا جو اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کیسا تھا, کیا نہیں تھا, کہ اگر اس کنسسٹنسی کو مینٹین کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ پاکستان کے گریٹ ٹریڈرز میں سے بن کے آئے گا. اور میری بھی پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کے اوپر انویسٹ کروں, جو چیز اس کو نہیں سمجھ آتی اس کو پراپرلی سکھاؤں اور اپنے ساتھ بٹھا کے پراپر ٹریڈنگ کرواؤں. میں خود سگنلس نہیں دیتا, ٹھیک ہے, اس کو کچھ بھی نہیں بتاتا. ایون کہ یہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے, اس دن آپ نے ولاگ میں بھی دیکھا ہوگا, کس نے مجھے بتایا کہ استاد جی سیٹ اپ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کے کہنے پہ دیکھا وہ اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا, الرٹ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں الرٹ دیکھتا رہوں, کیونکہ میری اسٹریٹجی بہت ڈفرینٹ ہے کہ میں الرٹ نہیں دیکھتا. تو سیٹ اپ بنا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ یار وہ جگہ اچھی ہے, ٹھیک ہے, پراپر اپنی انالیسس لگائی, دماغ لگایا, مجھے سمجھ آیا. میں ویسے بھی اس میں سیلنگ ڈھونڈ رہا تھا, اور وہ سیٹ اپ جو ہے سیل سیٹ اپ تھا آئی تھنک سو, اور وہ پلے ہو گیا. تو بھائی میں نے اس کے بارے میں یہ سوچا کہ اس کو میں مچھلی لا کے دوں, پکا کے بھی دے دوں, کھا لے گا, لیکن وہ ایک دفعہ کھا لے گا یا 2 دفعہ میں اس کو پکا کے دے دوں گا, لیکن اس کو میں پکڑنا سکھا دوں گا تو یہ خود ہی پکڑتا رہے گا اور کھاتا رہے گا. تو میری جو ہے مین اسی چیز پہ فوکس تھا. تو یہ سب کے لیے موٹیویشن ہے کہ اگر یہ بندہ ٹریڈنگ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ سے کویشچن کریں کہ یار میں کیوں نہیں ٹریڈر بنا, اور پراپر محنت کریں, پراپر گائیڈنس لیں. ہمارا جو مینٹرشپ پروگرام بھی ہے جس کی پرائز آپ کو پتہ ہے جسٹ 60,000 ہے. اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آئیں, انرول کریں, جوائن کریں اور ٹریڈر بنیں. امید ہے کہ اس انٹرویو نے آپ کو بہت موٹیویشن دی ہوگی, آپ انسپریشن بھی آپ کے اندر آئی ہوگی, اور امید کرتا ہوں کہ کافی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے اس فیلڈ کے اندر آئیں گے, اور جو لوگ کہتے تھے کہ یار میں نہیں کر سکتا تو وہ محنت کریں گے, اور وہ بھی دنیا کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ میں کر سکتا ہوں. اسی دعا کے ساتھ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.